جو کہ ایک انتہائی مرتبے کی بات ہے کہ جن پہ خدا خود جن کو سلام بھیجے. تو کیا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بی بی خدیجہ کی شخصیت کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے اسلام کی خدمت کی؟ تو کیسی شخصیت تھی ان کی، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہم مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم وامہاتہم. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. علی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جن کا حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. انہوں نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود شادی کا پیغام پہنچوایا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا. اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف 25 سال کے تھے. خدیجہ سلام اللہ علیہ مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا. جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا شجاع صاحب، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم اور ماریہ قطبے سے تھی، جو کہ اسکندریہ کے بادشاہ قطبوں کے بڑے کی طرف سے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی. تو یقیناً آپ ایک تاجرہ تھی، لیکن اس سے پہلے اہل قریش کی جو شجاع صاحب عورتیں جو ہیں وہ فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں جاتے، لیکن جب آپ نے لجپال آقا علیہ السلام کی زوجیت قبول کی، اس کے بعد بھی آپ نے بڑی مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد بھی، تو ان کی سہیلیوں کا حصہ ضرور بھجوایا کرتے تھے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اگر کسی پہ رشک آتا تھا رسول پاک کی بیویوں میں تو وہ بی بی خدیجہ پہ آتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، اور میں رسول پاک سے دریافت فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو بی بی خدیجہ کا نام ایسے لیتے ہیں کہ جیسے ان جیسی کوئی نہیں تھی دنیا میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بالکل خدیجہ جیسی کوئی بھی نہیں تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 24 سال کے عرصے میں کوئی شادی نہیں کی، یعنی کہ وہ جو ایک دوسری بیوی کا غم ہے وہ بھی وہ بی بی خدیجہ پہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے 24 سال کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں تو اس کے بعد انہوں نے شادی فرمائی. تو شاید وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں. بے شک بے شک. دیکھیں شجاع صاحب، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے. ہم انتہائی معذرت کے ساتھ ہم یورپ سے کوئی ایسی چیز آتی ہے ہم فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے دیکھیں وہاں سے اگر ایک سال میں ایک دن آتا ہے جس کو ہم مدر ڈے کہتے ہیں، پھر ایک سال میں کوئی ایسا دن آتا ہے کہتے ہیں کہ آج مدر ڈے ہے، آج ٹیچر ڈے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ملک جو ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے جو قبلہ ایاز صاحب ہیں ان سے اور اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتا چلو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 10 رمضان المبارک کا جب دن آئے تو یہ ہم قومی سطح پہ یہ کہیں آج ہماری حقیقتاً ہماری جو مدر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دن سرکاری سطح پہ منایا جائے. 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن سرکاری سطح پہ منایا جائے. ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو ان کی سیرت پڑھائی جائے. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک ان کی زندگی کی جو کرن تھی، وہ روشنی تھی، وہ آ جائے. ہم یورپ کی ہر بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن تائی معذرت کے ساتھ جو چیزیں ہیڈ لائن کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ عمران پنجتنی صاحب جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. ان کا فرمانا تھا کہ ہمیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا
کا یوم وفات جو ہے اسے مدرس ڈے کے طور پہ منانا چاہیے، اور ہمیں یورپ سے اخذ کرنے کی بجائے نتائج اور تمام تر روایات، ہمیں اپنی جو ایک رچ ہسٹری ہے اس سے تمام تر روایات کو اخذ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح کے حالات پاکستان میں ڈیولپ ہو رہے اور جس طرح کی ایکسٹریمسٹ پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹ بنتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر بھی مائنڈز